وسائل اور وکلا سب میں ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستانی عوام پیچھے ہوگی, لیڈرشپ پیچھے ہوگی. ہم لڑیں گے. 26 نومبر کو ہم نے خون دیا تھا, بیچ چوک کنٹینر پر ہم نے بجامت نماز پڑھی تھی. لیڈرشپ نے دھوکہ کیا. اس دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اس طرح لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو سہیل افریدی کی طرح نر بندہ بہادر بندہ ہے, اس کی ضرورت ہے. اگر 2 دن میں ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو انشاءاللہ بنگلہ دیش طرز پر آئیں گے اور اسی اسلام آباد میں بنگلہ دیش طرز پر وزیر اعظم کی کرسی انشاءاللہ میں سر پر اٹھا کر باہر باقی ہماری لیڈرشپ ہے, ہمارے دل جلتے ہیں. میں وزیرستان میں بیٹھ کر یہ ہماری بہنیں بیٹی ہے, خان کس لیے جیل میں ہے, ہم سب کے لیے, قبائلوں, پختونوں, پنجابی, سندھی, کشمیری, سب کے لیے لڑ رہا ہے. اور ہم ادھر سے دیکھ رہے اور ہمارے ایم این اے ایم پی اے بالخصوص جنوبی وزیرستان کے ایم این اے ایم پی اے اور اس طرح تمام یہ وغیرہ میں نے چند نام لیے. باقی سارے کمپرومائز ہے, سارے ڈرتے ہیں. اور خان صاحب کی ایک بات تھی کہ یہ خوف کے بوت توڑ ڈالو, اور یہ خوف کے بوت جو نہیں توڑ رہے وہ آج یہاں پر موجود نہیں, اور جنہوں نے خوف کے بوت کو لات ماری ہے وہ بہادر لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مزید ہمارے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, ایسی جائے گی اور یہی ورکر پھر انشاءاللہ تمام فیصلے خود کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ پہلے یہ ہمارے حق کے لیے, ہمارے حقوق کے لیے, اس دھرنے کے لیے باقاعدہ اعلان کرے. ہم کسی 2 فروری تک نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے بزرگ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب, تمام پارٹیاں ہمارے لیے معزز ہے. لیکن یہ کون سی بات ہوئی کہ فروری مہینے 8 فروری کو آپ نے پیجام ہڑتال کرنا ہے. ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے, روزانہ اس پر پانی برسایا جاتا ہے, قبائلوں پر روزانہ ماٹر برسائے جاتے ہیں, اور ہم ٹیم پر ٹیم دے رہے. قسم سے اس طرح نہیں ہوگا. ہم نکلیں گے, ہم لڑیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں آخری حق تک, یا جام شہادت نوش کریں گے یا انشاءاللہ خان کو رہا کریں گے. خان صاحب رانا سنولا کہہ رہے ہیں, آپ باتیں کر رہے ہیں انقلاب کی. رانا سنولا کہہ رہا ہے اگر پچھلی مرتبہ کی طرف پھر آئے تو ویسا ہی پھینٹا لگے گا. رانا سنولا کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ یہودیوں اور امریکہ کے صف میں کھڑا ہے, اور ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوموں کے صف میں کھڑے. خدا کی قسم سے اگر اس دفعہ ہم آئے اور پرامن آئے اور انہوں نے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیا, ہم نہیں لیں گے آئین اور قانون کو. لیکن اس نے اگر ہمارے ایک ورکر کو مارا, خدا کی قسم سے اس کے 10 ورکر کو میں ماروں گا انشاءاللہ. آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ 8 فروری کا ہی ٹائم دے رہی ہے, وہ 15 دن پہلے کا ٹائم دے رہی ہے. یہ جب ورکر انشاءاللہ یہ سن رہے, جب وزیرستان سے, میران شاہ, شمالی جنوبی, خیبر سے, کورما سے, خیبر سے, یہ جتنے قبائل نکلیں گے نا, جب آپ کی طرح صحافی ان سے سوال کریں گے کہ آپ کے پیچھے تو قوم نکل آئی, ہم تو ڈائریکٹ یہاں پر نہیں آ رہے, ہم تو اسلام آبادی چوک نہیں آ رہے, نہ اڈیالہ آ رہے, ہم تو پشاور جائیں گے اور پوری پاکستانی قوم کو پشاور کی دعوت دیں گے. تمام پی ٹی آئی ورکر کو, تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جو پارٹیاں ہیں ان کو, کہ اب لیڈرشپ کو چھوڑو, حق سچ کے لیے لڑنا ہے, اور حق سچ کے لیے خون دینا ہوگا. اور خون کے لیے ورکر پہلے بھی تیار تھا, اب بھی تیار ہے, انشاءاللہ آخری دم تک تیار رہیں گے. آپ اپنی لیڈرشپ سے شکوا کر رہے ہیں نا, آپ کی جو لیڈرشپ ہے جو چند جن کے آپ نے نام دیا ہے کہ وہ وفادار ہے, باقی جو جناب باقی کمپرومائز ہے, تو وہ چند لیڈرشپ اپنے لوگوں کو 26 نومبر کو لے کے آئی تھی, تو ان کے بعد چلو عمران خان صاحب کے لیے تو 26 نومبر کو رات میں جلسہ دھرنا بھی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. وہ جو غریبوں کے بچے مارے گئے ان کا کیا بنا, ان کے لیے کون نکلا پا؟ دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت صحابہ نے شہادت نوش کی ہے, ان کے درجات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے ملے گی. یہ آج میں وزیرستان سے کس لیے آیا ہوں, میں خدا کی قسم سے حق اور سچ کے لیے آیا ہوں, میں خدا کی قسم سے رول آف لا کے لیے آیا ہوں, خدا کی قسم سے میں اسلام
شریعت اور ہمارے مقدس آئین کی خاطر آیا ہوں، اور اگر مجھے ابھی راستے میں یہ تھرڈ امپائر شوٹ کر دے تو میری اللہ سے امید ہے کہ میں جنت الفردوس جاؤں گا۔ ان ماؤں بہنوں کو خون رائے گا نہیں جائے گا، انہی خون سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا، اور یہ جو امریکہ اسرائیل کے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں حکمران ہے، اور یہ جو غیر آئینی غیر قانونی جرنل ہے، اللہ کی قسم سے اللہ طاقت والی ذات ہے، اور اپنی قدرت طاقت سے انشاءاللہ ان کو اللہ اڑائے گا۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ۔ اسلام زندہ باد، اچھے لوگ زندہ باد، میرا پاکستان زندہ باد، ظالموں کا نہیں میرا۔ ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، چھوٹی اب کیا جماعتیں ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کی کال کر دی گئی ہے، سہیل آفریدی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس نے تیاری بھی شروع کر دی ہے، اور اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ بھی ہو گئی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کرے گی، جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کرتے ہیں۔ نہیں، آج جو ہے سہیل آفریدی صاحب کا جو ملنے کا دن ہے وہ تھرسڈے ہوتا ہے، اور آج کرک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک پولیس وین پہ بم دھماکے سے 5 ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی جنازے کے لیے آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کے جنازے پہ گئے ہیں، کرک گئے ہیں، تو آج یہاں پہ تمام پارلیمنٹیریز موجود ہیں، اور ان کے ملنے کا دن جو ہوتا ہے وہ جمعرات ہے۔ آپ نے فرمایا جیل سپرنٹ بہت طاقتور ہے، تو ابھی ملاقات کی اس طرح بتا رہے ہیں کہ اجازت نہیں ملی اور پہلے بھی نہیں ملی، دوبارہ کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے؟ کیونکہ آلریڈی پہلے ہی کورٹ میں اگر آپ بات کریں تو عدالتوں کے احکامات کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو رہی۔ 20 سے زیادہ ہماری کنٹمپٹ آف کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئے ہیں ملاقات کے حوالے سے۔ آفریدی صاحب کا کنٹمپٹ آف کورٹ پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ میں، جسٹس روگر کے کورٹ میں۔ ہم جسٹس روگر صاحب سے ملنے گئے، انہوں نے ملنے سے انکار کیا، ہم نے پھر 20 منٹ کے اندر اندر اپنے کورٹ کو ایڈجنٹ کر کے چلتے بنے۔ کنٹمپٹ آف کورٹ ہمارا لگایا نہیں جا رہا، عدالتوں میں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ سی ایم پنجاب کو لیٹر دیا گیا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہے کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے جواب کا۔ پی ایم نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، کس سے پوچھتے ہیں، کب پوچھتے ہیں، پوچھ کے کیا بتاتے ہیں، اس کا انتظار ہے۔ چیف جسٹس کو 3 دفعہ کالز کی گئی، اس نے رسپونڈ نہیں کیا۔ علامتی دھرنا یہاں پہ 18 گھنٹے جاری رہا، سہیل آفریدی صاحب نے اس کو ہیڈ کیا، وہ یہاں پہ بیٹھے رہے along with parliamentarians, along with his cabinet۔ اس کے تمام ہم چیزیں جو ہمارے پاس قانونی اور آئینی آپشن تھے، ہم تو ساری چیزیں کر چکے ہیں، ہم تو ساری چیزیں آن ریکارڈ لا چکے ہیں، اور ہم اس کے بعد پھر عوام کے پاس جانے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوہاٹ میں میرے حلقے میں جلسہ ہوا، پشاور میں جلسہ ہوا، کرک میں ہوا، چارسدہ میں ہوا، خیبر میں ہوا، مختلف ہم مزید انگیجمنٹس کر رہے ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری آئی ایس ایف کے ساتھ ملاقات ہوگی، ان کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ کل ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہے جس کو آفریدی صاحب ہیڈ کریں گے، اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے وہاں پہ بات ہوگی، تیاری شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بہت جلد بہت بڑی تحریک کی کال ہوگی۔ تھینک یو جی۔ ایک سیاسی قیدی ہیں عمران خان صاحب، ایک جعلی مقدمات کے تھرو ایک سیاسی انتقام کے ذریعے اس وقت اڈیالہ میں ہیں، تو ان کی ملاقات عدالتی احکامات بھی اور ان کا ثوابدید حق بھی۔ یہ بتائے گا آج وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، اور مذاکرات کی جو ابھی جو کانفرنس ہو گئی 2 دن کی، اس میں بھی مذاکرات کی بات چل رہی تھی، اب آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے، کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تحریک کی بات ہے جی، وہ تمام تر ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اور علامہ ناصر صاحب کو عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے۔ جی، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے، کیونکہ جو ذمہ داری عمران خان صاحب نے